بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جلال کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کیا علامت ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جلال اب اپنے بندے کو پسند کرنے لگے؟ ایک ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کو بندہ کب پسند آتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ عز و جلال ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دے۔ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے، اللہ عز و جلال تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ۔ مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں اور جس کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ۔ لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ایک نشانی بیان کی ہے اور یہ روایت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء۔ اللہ عز و جلال جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ دنیا سے کیسے بچا لیتے ہیں؟ دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے، کہ وہ آخرت پہ یقین زیادہ رکھتا ہے، دنیا پہ یقین زیادہ نہیں رکھتا۔ وہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو نہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے زندگی وہی ہے جو آخرت کی ہے۔ وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال پہ توجہ کرتا ہے۔ وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور وہ دستور قرآن اور حدیث۔ تیسرا عمل جس سے انسان اللہ عز و جلال کی محبت میں آ جاتا ہے، اور شاید کہ یہ آج کے معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اللہ عز و جلال جس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ آزمائش، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی فکر آ گئی، کبھی کوئی غم لاحق ہو گیا، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان۔ یہ اللہ عز و جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس لیے فرمایا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کا تو بھی امتحان ہی نہیں ہوا، ان کی تو آزمائش ہی نہیں ہوئی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا، اور اللہ نے جانا
کون ہے سچے اپنی محبت کے دعوے میں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون ہے جھوٹ بولنے والے، صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں عمل کرنے والے نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے جب پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو، آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی، توحید تو بیان کرتے ہو، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا آپ بھی تو بازار میں جا کے مٹی کا برتن ہوتا تو کٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی ہے، تو اللہ عز و جلال نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اللہ کو پسند آیا۔ تو اس لیے جس طرح آپ برتن خریدتے وقت بھی چیک کرتے ہو، تو اللہ عز و جلال نے مجھے اپنا محبوب بنانا تھا تو چیک کیا ہے، اس پہ پریشانی والی کون سی بات۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ عز و جلال اتنا ہی بڑا انعام دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ عز و جلال جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جو پھر بھی اللہ سے راضی ہو جائے اللہ پھر آزمائش کی بات اسے اپنی رضا سے نواز دے گا۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، اور جو اللہ عز و جلال کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس کو اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے۔